باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 مارچ 2026 ہے اور ہم ان احادیث کو پڑھ رہے تھے جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا جاتا ہے آپ کے علم پر۔ تو اس میں ایک حدیث ہے امام بخاری میں حضرت ام العلا کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی، خدا کی قسم میں نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 1 اور صفحہ 166۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بھی خبر نہیں تھی کہ قیامت والے دن میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ما یفعل بہ فرمایا تھا، بی نہیں فرمایا تھا، اور جس کا تعلق حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور ما یفعل بی کے اس الفاظ صحیح ثابت نہیں۔ اور پھر یہ کہ ایک دلیل یہ ہے کہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما چکا تھا۔ دیکھیں جی، نبی علیہ السلام مکی آیت ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر عطا فرمائے گا، اس پر ظاہر فرمائے گا۔ پھر اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما چکے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی آخرت آپ کی دنیا کی نسبت بہتر ہے۔ اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ وقت آ رہا ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ جو کہا کہ یہ جو بی ہے، یہ آخر میں وہ بی نہیں ہے، وہ بے ہے، بی اور بے اور ہا۔ وجہ یہ ہے کہ اسی بخاری شریف میں 3 اور جگہ پر یہی حدیث آئی ہے۔ تو ہم نے ابھی جو الفاظ پڑھے یہ کتاب الجنائز میں ہے، اور اسی بخاری شریف میں آگے کتاب الشہادت، کتاب المناقب اور کتاب الجنائز 3 جگہوں پر یہی حدیث ہے واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بہ، وہاں بی نہیں ہے، بہ، وہاں لفظ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے۔ تو اب توجہ کریے، اس جگہ علم کی نفی نہیں بلکہ درایتن کی نفی ہے، یعنی میں اپنے قیاس اور خیال سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اللہ کے بتائے سے جانتا ہوں، اپنی عقل اور قیاس سے نہیں جانتا، بلکہ اس کا تعلق وحی الہی سے ہے۔ تو اے ام العلا، تم جو عثمان ابن مظعون کی جنتی ہونے کی گواہی محض قیاس سے دے رہی ہو، یہ معتبر نہیں۔ یعنی اگر کوئی اپنے قیاس سے کہے تو وہ معتبر نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے بتائے سے کہے تو اور بات ہے۔ تو یہاں اصل میں قیاس کی نفی ہے، اپنے گمان سے کہنے کی نفی ہے۔ ورنہ مشکات باب فضائل سید المرسلین میں ہے کہ ہم اولاد آدم کے سردار ہیں، اس روز لوائے حمد ہمارے ہاتھ میں ہوگا، آدم اور آدمیان ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوں گی۔ تو اب آپ نے تو آخرت کے بارے میں بتایا ہے کہ کیا ہوگا، اور ادھر رہ کے نہیں جانتا، تو مطلب یہ ہے کہ خود اپنے قیاس سے نہیں جانتا۔ آپ کو سمجھ آ گئی تطبیق؟ اسی طرح توجہ کریں، بخاری جلد 2 کتاب المغازی میں حضرت صدیقہ پر واقع افک میں تہمت لگی۔ وہ یہ ہوا نا کہ آپ کو قضاء حاجت ہو گئی، تو وہ آپ کا اونٹ تو پہلے تھا، سب سے پیچھے تھا، قضاء حاجت کے لیے آپ ٹھہری تو وہ قافلے والے اتنی دیر میں روانہ ہو گئے۔ تو وہ ایک صحابی کی ڈیوٹی ہوتی تھی جو سب سے آخر میں بہت پیچھے آتا تھا کہ اگر کوئی چیز گری ہوئی مل جائے، قافلے سے کوئی رہ جائے، کوئی بھٹک جائے تو وہ اس کو لے آئے۔ تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ واپس آئیں تو قافلہ کوئی نہیں تھا،
سارے لوگ چلے گئے تھے. سارے لوگ جو چلے گئے تو پریشان ہو گئی. اتنے میں یہ آئے جو سب سے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ ہیں تو وہ فوراً اپنی چادر ان پر ڈال دی. وہ اونٹ پر سوار ہو گئے. اونٹ کو ہانکتے ہانکتے یہ لشکر تک پہنچائے، قافلے تک. اب قافلوں میں منافقین نے شور مچایا کہ یہ ام المومنین جو ہیں وہ ان پر الزام لگانا شروع کیا، ان پر الزام لگانا شروع کر دیا. اب نبی علیہ السلام ان دنوں جو ہیں وہ بالکل خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے اپنا بستر ان سے الگ کر لیا اور ان کو اپنے والد کے گھر بھجوا دیا. چیمے گوئیاں بڑھنے لگی. منافقین جو ہیں وہ زور و شور سے آپ پر الزام تراشیاں کرنے لگے. اس میں بہت سارے صحیح اور نیک لوگ بھی شامل ہو گئے، حتیٰ کہ حسان بن ثابت جیسے صحابی بھی بیچ میں شامل ہوئے. اور نبی علیہ السلام نے اپنے خاص دوستوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے ان سے پوچھا کہ میں کیا کروں. مختلف لوگ مختلف باتیں کرنے لگے. حضرت عمر نے ایک بات کہی، کہا آپ باقی سب لوگوں کی چھوڑیے، یہ بتائیے کہ آپ کا نکاح کس نے کروایا تھا ان کے ساتھ؟ کہا تو اللہ تعالیٰ نے کروایا تھا. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی عورت آپ کے نکاح میں دے گا جو آپ کے شایان شان نہ ہو؟ آپ ایک دم خوش ہو گئے اور اس خوشی کے ساتھ آپ کا چہرہ سرخ ہوا اور آپ وہاں سے نکلے اور حضرت عائشہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے. وہاں پہنچے. اب وہاں 3 دن اور رات وہ نہ سوئیں، ساری رات روتی تھی. سارے لوگ میرے پیچھے، میری عزت کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، نبی کی عزت کے پیچھے باتیں کرتے ہیں. تو آپ ابھی وہاں پہنچے اور اتنے میں سورہ نور کی اللہ تبارک و تعالی نے 10 آیات نازل کی گواہی میں. اور پھر جب اللہ کی طرف سے گواہی آ گئی، پھر وہ جن منافقوں نے الزام لگائے تھے ان کو بلا کر سب کے سامنے 80 کوڑے لگائے، ان کو سزا دی گئی. تو وہ اس لیے سنا دیا تھوڑا سا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. تو حدیث افک میں ہے کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پریشان تو رہے مگر وہی آنے تک کچھ فرما نہ سکے. اب یہ تہمت صحیح ہے یا غلط؟ اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو پھر آپ پریشان کیوں ہوئے؟ پتہ تو تھا، پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اور اتنے روز تک خاموشی کیوں فرمائی؟ یہ اعتراض کرتے ہیں لوگ. اب دیکھیں ٹیکنیکلی وہ جب اس طرح کی بات کریں یا اعتراض کریں گے تو آپ لوگ بھی خاموش ہو جائیں گے. یار واقعی جیسا ہم خاموش تو رہیں، جواب تو نہیں دیا آپ نے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں بھی نہ بتانا ثابت ہے نہ کہ نہ جاننا. نبی علیہ السلام نے بتایا نہیں، خاموش رہے ہیں نا، تو نہ بتانے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پتہ نہیں تھا. نہ بتانے سے نہ جاننا لازم نہیں آتا. خود رب نے بھی بہت روز تک ان کی عصمت کی آیات نازل نہ کی. اللہ تعالیٰ نے بھی 3 دن انتظار کیا ہے، 3 دن بعد آیتیں نازل ہوئی ہیں. تو کیا اللہ کو بھی پتہ نہیں تھا؟ پھر یہ جو اعتراض نبی پر آئے گا وہی اعتراض اللہ پر بھی آتا ہے. پھر وہ بھی تو 3 دن تک اللہ نے بھی جواب نہیں دیا، وہ 3 دن بعد آیات نازل کی ہیں. تو کیا اس کو بھی پتہ نہیں تھا؟ اسی بخاری میں حدیث ہے، ما علمت علی اہلی الا خیر، میں اپنی بیوی کی پاک دامنی ہی جانتا ہوں. صحیح بخاری کتاب المغازی ہے، حدیث نمبر 3910. صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2770، جس سے معلوم ہوا کہ علم ہے لیکن وقت سے پہلے اظہار نہیں فرمایا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام کو حضرت عائشہ پر بدگمانی ہو، کیونکہ رب تعالی نے مسلمانوں کو عتاباً فرمایا، لولا اذا سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. یعنی مسلمان مردوں اور عورتوں نے اپنے دلوں میں نیک گمانی کیوں نہ کی. یہ سورہ نور کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں سن کر تم برا ہی کیوں سوچنے لگے، تم نے اچھا کیوں نہیں سوچا.
اور فوراً کیوں نہ کہا یہ کھلا ہوا بہتان ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نور آیت نمبر 12۔ تو اب اگر نبی علیہ السلام بھی شامل تھے اس بدگمانی میں تو وہ تو اس آیت میں شامل ہو جائیں گے، اس عتاب میں شامل ہو جائیں گے۔ عتاب کیا ہے؟ ان مسلمان مرد اور عورتوں نے اپنے دلوں میں نیک گمانی کیوں نہ کی، تو اگر آپ نے مان لیا کہ نبی علیہ السلام بھی شامل تھے تو اس کا مطلب وہ بھی بدگمان تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور فوراً کیوں نہ کہا یہ کھلا ہوا بہتان ہے؟ اور کیا نبی علیہ السلام کی ذات سے یہ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ بہتان لگائیں، کسی پر جھوٹا الزام لگائیں؟ یہ آیت گواہی دیتی ہے کہ نبی علیہ السلام جانتے تھے، ورنہ یہ دونوں چیزیں آپ کی ذات پر آئیں گی۔ پتہ لگا کہ نزول برات سے پہلے ہی مسلمانوں پر نیک گمانی واجب تھی۔ مسلمانوں کو ٹیسٹ کیا گیا ہے کہ کون نبی علیہ السلام اور ان کے خاندان کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، کون دل کا کمزور ہے، کون پلٹتا ہے پھرتا ہے۔ بدگمانی حرام تھی، نبی علیہ السلام حرام سے معصوم ہیں، آپ ہرگز بدگمانی نہیں فرما سکتے۔ ہاں، آپ کا فوراً یہ فرمانا ھذا افک مبین آپ پر واجب نہ تھا، کیونکہ آپ کے گھر کا معاملہ تھا۔ رہی پریشانی اور اتنا سکوت، تو پریشانی کی وجہ معاذ اللہ لا علمی نہیں ہے۔ اگر کسی عزت اور عظمت والے کو غلط الزام لگایا جائے اور غلط الزام لگانے والے اپنے ہوں تو دل تو دکھتا ہے، دل تو خفا ہوتا ہے۔ تو بات یہ تھی کہ ٹیسٹ چل رہا تھا ساتھیوں کا، ارد گرد کے لوگوں کا، تو اب جو اس ٹیسٹ میں کمزور ہوتا ہے تو پھر دل تو اپنا دکھے گا نا کہ یار یہ کدھر درجے میں کم نہ ہو جائے، یہ کدھر نقصان میں نہ پڑ جائے۔ اپنے ساتھیوں کے درجوں کے کم ہونے پر دل دکھتا ہے۔ پھر بھی اپنی بدنامی کے اندیشے سے پریشان ہونا اور لوگوں میں افواہ کا پھیلنا ہی پریشانی کا باعث ہوا۔ دیکھیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ کسی نبی کی بیوی نے کبھی بدکاری نہیں کی۔ زاد المسیر جلد نمبر 8 صفحہ 315، الکشاف جلد نمبر 4 صفحہ 576، الدر المنصور جلد نمبر 8 صفحہ 228، الجامع لاحکام القرآن جلد نمبر 18 صفحہ 202، کثرت سے اور لوگوں نے لکھا ہے۔ اگر آیات نزول کا انتظار نہ فرمایا جاتا اور پہلے ہی عصمت کا اظہار فرما دیا جاتا تو منافقین کہتے کہ انہوں نے اپنے اہل خانہ کی حمایت کی ہے، ہماری بات نہیں سن رہے اور بے جا حمایت کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو تہمت کے مسائل معلوم نہ ہوتے۔ بھئی پھر آیتیں جو 10 نازل ہوئی ہیں اس میں تہمت کے مسائل مسلمانوں کو سکھائے ہیں، کوئی جھوٹا الزام لگائے تو وہ 4 گواہ لائے گا، اور 4 گواہ نہ لا سکے تو ہر ایک بندے کو 80 کوڑے لگاؤ گے۔ پھر اسی میں آگے لعان ہے۔ لعان یہ ہے کہ خدا اور رسول پر قسم کھائے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا اگر کوئی گواہ نہیں ملتا ہے، اور پھر چھوڑ دے گا۔ پھر مقدمات میں تحقیقات کرنے کا طریقہ نہ آتا، صدیقہ کو صبر کا وہ ثواب نہ ملتا جو ملا۔ اس تاخیر میں صدہا حکمتیں ہیں، اور یہ تو مسئلہ عقائد کا ہے کہ نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ رب تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے یہ گوارا کرے کہ اس کا حبیب جو ہے اس کے پاس کوئی ایسا آ کر اس کے گھر میں ٹھہرے جو اس کے لائق نہ ہو؟ سمجھیں، اس گندگی سے مراد ناپاکی نہیں ہے، گندگی یہ زنا ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں، یعنی نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی، ہاں کافرہ ہو سکتی ہے۔ کفر سخت جرم ہے، لیکن کفر کرنے پہ انسان کو گھن نہیں آتی، گھناؤنا نہیں ہے، اور ہر شخص اس سے آر نہیں کرتا۔ اب زنا ایسی چیز ہے کہ ہر طبیعت جس کو پتہ چلے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، آر پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے انبیاء کی بیوی کو کبھی خواب میں بھی احتلام نہیں ہوتا، انبیاء، باقی عورتوں کو نہیں ہوتا ہے،
انبیاء کی بیویوں کو کبھی خواب میں بھی احتلام نہیں ہوتا۔ دیکھو مشکات کتاب الغسل، حضرت ام سلمہ ام المومنین فرماتی ہیں نے اس پر تعجب فرمایا کہ عورت کو احتلام بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب کبھی ان کو ساری عمر احتلام نہیں ہوا، اسی لیے تو تعجب کرتی ہیں ایسا بھی ہو سکتا۔ عورتوں سے سن سن کے حیران ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عصمت کی گواہی ہم براہ راست دیں، اور قرآن میں یہ آیات اتار کر قیامت تک مسلمانوں سے تمام دنیا میں ان کی پاک دامنی کے خطبے پڑھوائیں، نمازی نمازوں میں ان کی عفت کے گیت گائیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے تو نماز میں لوگ قرآن کی آیتیں نہیں پڑھیں گے، قیامت تک پڑھیں گے۔ اب اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود بیان فرما دیتے تو یہ خوبیاں حاصل نہ ہوتی، اہل بیت کو یہ شان نصیب نہ ہوتی۔ توجہ فرمائیے، لطف یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے تہمت لگائی، انہوں نے میرے ساتھ نعوذ باللہ بدکاری کی ہے، تو رب تعالیٰ نے ان کی صفائی خود بیان نہیں کی، بلکہ ایک شیرخوار بچہ تھا جو جھولے میں پڑا ہوا تھا، اس کے ذریعے گواہی دلوائی۔ اسی طرح حضرت مریم پر تہمت لگی، یہ بھی قرآن میں ہے، سارے یہودی اکٹھے ہو گئے، تمہارے قریب تو کوئی مرد نہیں آیا، بچہ کدھر سے لائی ہو؟ تو شیر خوار روح اللہ نے ان کی عصمت ظاہر کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں تھے، جھولے میں تھے، اتنے چھوٹے تھے کہ اس عمر کا بچہ کلام نہیں کر سکتا، اللہ نے ان کی زبان سے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب، قرآن میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اس نے کتاب عطا کی ہے، وہ گود کا بچہ کہتا ہے۔ مگر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبوبہ یعنی زوجہ پہ الزام لگا تو کسی بچے سے، کسی فرشتے سے عصمت کی گواہی نہ دلوائی، بلکہ یہ گواہی خود خالق نے دی، اور گواہی کو قرآن کا حصہ بنا دیا تاکہ یہ گواہی ایمان کا رکن بنے اور مخلوق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اور شان کا پتہ چلے۔ اسی طرح یہ ابن جریر طبری وہ دہاق سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کی کسی بیوی نے کبھی بدکاری نہیں کی۔ امام ابو الحسن بن احمد الواحدی وہ الوجیز فی تفسیر الکتاب میں کہتے ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا کسی نبی کی بیوی نے کبھی بدکاری نہیں کی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اشرس خراسانی بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی نبی کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ تو دیکھیں لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہوئی لیکن زانی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کی بیوی جو ہے وہ کافر ہو جائے لیکن زنا نہیں کرے گی کبھی۔ اب یہاں ایک اور چیز ہے، اس کو سمجھانا بھی مقصود ہے، اس کو بھی ذرا سنیے۔ یہ چیزیں اس لیے کہ یہ زندگی میں بھی کام آتی ہیں۔ 3 چیزیں ہیں جی، ایک ہوتا ہے جہل کہتے ہیں نہ جاننا، ایک ہوتا ہے نسیان کہتے ہیں بھول جانا، ایک ہوتا ہے ظہول یہ ہے کہ حافظے میں تو ایک چیز ہے اس طرف دھیان نہیں گیا، بھولا نہیں ہے، خیال نہیں ہے اس طرف، توجہ کدھر اور ہے۔ ایک شخص قرآن نہ پڑھا، دوسرے نے حفظ کر کے بھلا دیا، تیسرے کا حافظہ کامل ہے لیکن ایک دم کوئی اس سے پوچھتا ہے یار وہ فلانی آیت کے بعد کیا ہے تو اس کو یاد نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ اس سے پہلے اس کا دھیان ادھر اور ہے، تو ایک دم توجہ ادھر نہیں بنتی۔ پہلا تو قرآن سے جاہل، دوسرا نسیان ناسی بھول جانے والا، اور تیسرا ظاہل۔ تو انبیاء کرام کو بعض وقت کسی چیز کا نسیان ہوتا ہے مگر بعد میں اس پر قائم نہیں رہتے۔ قرآن کریم نے سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا قصد نہ پایا، کرنا نہیں چاہتے تھے، ان کو یاد نہیں رہا کہ یہ نہیں کرنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نظر لوح محفوظ پر تھی، یہ تمام واقعات پیش نظر تھے مگر ارادہ الہی کے کچھ مدت کے لیے نسیان ہوا، ایک دم
بھول گیا۔ قیامت میں شفیع کی تلاش میں سارے مسلمان، جن میں محدثین ہیں، مفسرین ہیں، فقہا ہیں، سب مختلف انبیاء کے پیچھے پیچھے جائیں گے، آپ شفاعت فرمائیں، آپ شفاعت فرمائیں، آپ شفاعت فرمائیں۔ وہ شفاعت نہیں کریں گے، اور آخر میں بات کس پر آئے گی؟ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو اب کیا ہم سب کو پتہ نہیں ہے کہ آخرت میں شفاعت کس نے کرنی ہے؟ تو ہم سب کیا حشر میں نہیں ہوں گے؟ تو پھر بھی مختلف نبیوں کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہوں گے؟ اس ٹائم دھیان نہیں ہوگا۔ وہ حال ایسا ہے، ماحول ایسا ہے کہ اس چیز کی طرف توجہ نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ خیال سے فرما دیں گے کہ نوح کے پاس جاؤ، وہاں جاؤ، وہاں جاؤ، شاید وہ تمہاری شفاعت فرمائیں، حالانکہ دنیا میں سب کا عقیدہ ہے اور تھا کہ قیامت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت کبریٰ فرمائیں گے۔ یہ ہوا ظہول کہ ان باتوں کی طرف توجہ نہ رہی۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی وقت کوئی بات نہ بتائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ظہول میں ہیں، یعنی اس طرف دھیان نہیں ہے، یہاں بے علمی نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بے پرواہ تھے۔ قرآن میں تو لفظ غافلین آیا ہے نا، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کہ کھلی کتاب کی، انا انزلناہ، ہم نے بے شک نازل کیا اس کو، قرآن کو، عربین، عربی میں، لعلکم تعقلون، تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ نحن نقص، اب ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں، علیکہ، آپ کو، احسن القصص، سب سے بہترین قصہ، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جو ہم نے وحی کیا ہے اس قرآن میں، وَإِن كُنْتَ من قبلہ لمن الغافلین، اور اس سے قبل آپ اس سے، تو ترجمہ بنتا ہے غافلین، نبی علیہ السلام کے لیے یہ لفظ نہیں آئے گا، اس سے پہلے آپ اس سے بے پرواہ تھے، آپ کا اس طرف دھیان نہیں تھا۔ تو جاہل نہیں فرمایا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، دیکھو جی غافل فرمایا ہے نا، تو غافل اور ہوتا ہے جاہل، غافل وہ ہوتا ہے جس کی دھیان نہیں ہے، اور جاہل وہ ہوتا ہے جس کو پتہ نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام کو ان کا بھی پتہ تھا، مگر ادھر دھیان نہیں۔ سمجھ گئے جی؟ وہ کہتے ہیں نا، میں نے آپ کو مثنوی شریف میں سنایا تھا کہ یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، کہ مصر سے قمیض روانہ ہوئی اور آپ نے ادھر بو سونگھ لی۔ یعقوب علیہ السلام کو کسی نے کہا ادھر مصر سے قمیض روانہ ہوئی، آپ نے ادھر بو سونگھ لی۔ چرا در چاہے کنعان اشندیدی، وہ جب یہ پاس آپ کے قریب ہی کنویں میں تھا تب آپ کو کیوں سمجھ نہیں آئی؟ سورہ یوسف میں ہے نا، یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص کا اذهبوا بقمیصی، یہ قمیص لے جاؤ، القوہ، میرے والد کے اوپر ڈال دو، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں پلٹا دے گا۔ وہاں وہ قمیض لے کے روانہ ہوئے، ادھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کرتا ہوں، تو مصر سے خوشبو آ گئی۔ یہ جب بالکل گھر کے پاس ہی وہ کنواں تھا جس میں یوسف کو ڈال کر بھائی آئے تھے، تو کہتے ہیں وہ پتہ کیوں نہیں چلا؟ تو آپ نے جواب دیا بگفت احوال ما برق جہان است، میرے اوپر جو حال آتے ہیں اس کی مثال ہے بجلی کی طرح، جہان میں جس طرح بجلی ایک دم چمکتی ہے نا، دمے پیدا و دیگر دم نہان است، ایک دم جب بجلی چمکتی ہے تو سب کچھ دور تک روشن ہو جاتا ہے، اور پھر ایک دم سب کچھ چھپ جاتا ہے۔ قبض اور بست، قبض اور بست، تو قبض یہ ہے کہ نظر نہیں آتا، سمجھ نہیں آتی، اور بست یہ ہے کہ ہر چیز کی خبر ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے کہ ایک برق ہے، بجلی چمکتی ہے تو سب پتہ چلتا ہے، اور دوسرے دم جو ہے وہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ہاں،
گہے بر تارم میں اعلیٰ نشینم، کبھی تو میں دور تک جو بھی بیٹھا ہو اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں، گہے بر پشت پائے خود نہ دیدم، اور کبھی تو اپنے پیچھے جو کوئی کھڑا ہوتا ہے وہ بھی مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مجھے خدا کی طرف سے وہ ساری باتیں معلوم ہیں جو تم کو معلوم نہیں۔ یہ جو آیت ہے نا وَعَلَم، یہ یعقوب علیہ السلام کا قول ہے۔ وَعَلَم، جان لو، من اللہ ما لا تعلمون، مجھے وہ سب کچھ معلوم ہے اللہ کی طرف سے جو تم کو معلوم نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سورہ یہ روح البیان تفسیر جو ہے اس میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ جب ہم نے نوح کو اس کے قوم کی طرف بھجوایا، اس آیت کے تحت میں ہے کہ رب تعالیٰ کو اپنے پیاروں کا رونا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیاروں کا رونا بہت پسند ہے۔ نوح علیہ السلام اتنا روئے کہ نام ہی نوح ہو گیا، خوب نوحہ کرنے والا، گریا کرنے والا۔ یعقوب علیہ السلام کے رونے کے لیے فراق یوسف یہ ظاہری تھا، ظاہری۔ اس سے پہلے ہم نے مثنوی بیان کیا تھا یوسف علیہ السلام کے چہرے پر ان کو اللہ کا دیدار ہوا کرتا تھا، تو وہ جدائی بیٹے کی نہیں تھی، وہ اس دیدار کی تھی جو چھپ گیا تھا۔ ہاں، یہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، پیغمبر اپنے بیٹے کی جدائی میں کیوں روئے؟ خدا سے زیادہ محبت اس کو کس سے ہوگی؟ یوسف علیہ السلام کے چہرے پر اللہ کا دیدار ہوتا تھا، وہ دیدار ایک دم جب نہیں ہو رہا تو اب رونا اس کا ہے کہ اب وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ نے ان کے چہرے کو ذریعہ بنایا تھا دیدار کا، روتے اس لیے تھے۔ ہاں، اور دوبارہ آنکھیں اللہ نے کیوں دی ہیں؟ دیکھو، رو رو کر اپنی آنکھیں اس لیے ضائع کی کہ اب میں نہیں دیکھتا اس کو تو میں کسی کو نہیں دیکھتا، مجھے وہ چہرہ نظر نہیں آتا، مجھے اس کی زیارت نہیں ہوتی تو میں کچھ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب وہ جب آنے والے تھے اس سے پہلے ان کی آنکھوں کو پلٹایا کہ اب وہ پھر آ رہا ہے، لو اب پھر دیکھو۔ سمجھ آتی؟ یہ کوئی اور بات ہے۔ مثنوی شریف میں ہے عشق لیلا نیست امی کار منست، کہ عشق لیلا نہیں ہے، یہ میرا اپنا کام ہے۔ حسن لیلا عکس رخسار منست، لیلا کا جو حسن ہے وہ میرے اصل میں رخسار کا عکس ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا جلوہ تھا، اس کی تجلی تھی جس کو دیکھا کرتے تھے۔ اسی طرح بنیامین کو مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ہیلے سے روک لیا، اور بھائیوں نے اگر قسم کھائی اور قافلوں والوں کی گواہی بھی پیش کی، بھائی یہ اس نے نہیں چرایا، بھائیوں نے قسم بھی کھائی ہے، سارے قافلوں والوں نے کہا بھائی یہ تو ہمارے ساتھ تھا، اس کے باوجود بنیامین مصر میں شاہی قیدی بنائے گئے۔ یہ تو قرآن میں ہے نا سارا کچھ۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ تمہارے نفس نے تمہیں ہیلا سکھا دیا، یعنی یوسف کو بھی مجھ سے میری اولاد نے ہی جدا کیا۔ یہ جو دوسری آیت ہے یہ بھی یعقوب علیہ السلام نے کہا سورہ یوسف میں، بل سولت لکم انفسکم امرا، جب وہ واپس آئے نا تو بنیامین ان کے ساتھ نہیں تھا۔ پہلے تو وہ یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے تھے، دوسری بار آئے تو بنیامین ساتھ نہیں تھا، تو اب باپ اپنے بیٹوں کو کہتا ہے یہ پھر تم لوگوں نے کوئی ہیلا بنایا ہے، یعنی یوسف کو بھی مجھ سے میری اولاد نے ہی جدا کیا، بنیامین کو بھی میری اولاد یعنی یوسف علیہ السلام نے ہی ہیلا سے ہی روکا۔ یعنی ان کو دونوں واقعات کا پتہ تھا، پہلے بھی اور دوسرے بھی۔ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہوتے تھے کہ جب یوسف علیہ السلام کو لے جا رہے تھے تو قرآن کریم میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا خیال کرو اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، تو وہ جب آئے تو اس نے بھیڑیا والا ہی بہانہ بنایا، تو کہا کہ اگر
ان کو پہلے سے پتہ نہیں تھا یعقوب علیہ السلام کو، تو انہوں نے کیوں کہا خیال کرو بھیڑیا نہ کھا جائے، کچھ اور کیوں نہیں کہا، بھیڑیے کا ہی کیوں کہا؟ مولوی صاحب کہتے ہوتے تھے ان کو پہلے بھی پتہ تھا، جب لے جاتے تھے، بعد میں آئے تب بھی پتہ تھا۔ پھر بظاہر مصر میں یعقوب علیہ السلام کے دو فرزند رہ گئے، ایک بنیامین اور دوسرا یہودا۔ بنیامین کی خاطر ایک بھائی ٹھہر گیا تھا نا وہاں پر، میرا بھائی جو ہے ادھر حکومت نے پکڑ لیا ہے، تو ایک بھائی وہاں رک گیا، باقی ادھر خبر دینے آئے۔ اب قرآن کریم کی آیت سنیے، عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا، قریب ہے اللہ تعالیٰ ان تینوں کو مجھ سے ملائے گا۔ ان دیکھیں جی، دو کے لیے عربی میں تان یا تین کا لفظ آتا ہے، تو یہاں جمیع ہے یا تینی، اللہ تعالیٰ ان تینوں کو مجھ سے ملائے گا۔ تو ایک تو بنیامین ہے، ایک یہودا، یہ دونوں وہاں تھے، یہ تیسرا کون ہے جس کو کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے اللہ ملائے گا؟ ہاں تو پتہ تھا نا، پتہ تھا یعقوب علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا، یہ سب کچھ قرآن میں ہے، سامنے ہے، ہاں بس آنکھیں اللہ نے بند کی ہوئی ہیں، جس کی آنکھیں اللہ بند کرے اس کی آنکھیں کون کھولے گا؟ تو یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا، بِهِمْ صیغہ جمع کا ہے، دو کے لیے تان یا تین عربی میں آتا ہے، بہم دو سے زیادہ کے لیے آتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں کو مجھ سے ملائے گا۔ تو ایک یہودا ادھر ہے، ایک بنیامین ادھر ہے، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں ان قریب تینوں کو ملائے گا۔ تو تیسرے تو یوسف علیہ السلام ہے، پتہ چلا یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ تیسرا بھی ادھر ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تینوں کو ملائے گا اکٹھا، یہ بھی جانتے تھے کیونکہ تینوں کا ذکر اکٹھا کیا ہے۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر میں بند کر کے بری خواہش کا اظہار کرنا چاہا، تو اس بند مکان میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ بھی زلیخا کا قصد کر لیتے اگر رب کی دلیل نہ دیکھتے، یوسف علیہ السلام اگر رب کی دلیل نہ دیکھتے تو ان کا توجہ بھی ہو جاتی زلیخا کی طرف۔ تو ہوا یہ کہ جب وہ دروازہ اس نے بند کیا تو انہوں نے پیچھے دیکھا تو یعقوب علیہ السلام کھڑے تھے، اپنے باپ کو دیکھا۔ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور دانت تلے انگلی دبا کے اشارہ کیا، خیال کرنا، یہ کام مت کرنا، ہرگز نہیں، اے فرزند یہ کام تمہارا نہیں ہے، تم نبی کے بیٹے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بتایا ہے وَهُمْ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ بھی زلیخا کا قصد کر لیتے اگر رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ تو رب کی دلیل کیا تھی؟ یعقوب علیہ السلام روحانی طور پر وہاں حاضر ہوئے اور اپنے بیٹے کو بچایا، بچنے میں مدد دی ہے۔ یہ سورہ یوسف آیت نمبر 24 ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ برادران یوسف علیہ السلام نے خبر دی کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کو قمیص اور بھیڑیے کی خبر سے ان کا جھوٹا ہونا معلوم ہو گیا۔ بھیڑیے نے عرض کیا تھا کہ ہم پر انبیاء کا گوشت حرام ہے، یہ تفسیر خازن میں اور تفسیر روح البیان میں۔ پھر آپ اپنے فرزند کی تلاش میں جنگل میں کیوں نہ گئے؟ وہ جو کپڑے لا کے دکھا دیے باپ کو، تو اب جنگل کو اتنا دور تو نہیں تھا، یہ باپ چلا جاتا نا اپنی بیٹے کی بچی کچی کچھ ہڈیاں وڈیاں جمع کرنے۔ بھیڑیے گوشت کھاتے ہیں نا، ہڈیاں تو چھوڑ دیتے ہیں نا، لیکن یہ باپ گیا کیوں نہیں؟ بیٹے کی لاش کو ڈھونڈنے کیوں نہیں گیا؟ مصلحت تو نہ بتانا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جانتا نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعض چیزیں بڑی باریک ہوتی ہیں، تبھی میں چاہتا تھا کہ میں یہ چیزیں آپ کو سناؤں۔ معلوم ہوا باخبر تھے مگر رازدار تھے، جانتے تھے کہ فرزند سے مصر میں ملاقات ہوگی۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کو بھی بہت سے موقع ملے مگر اپنے والد کو خبر نہ دی۔ معلوم ہوا کہ حکم کا انتظار تھا، کیوں؟ بادشاہ بن گئے، یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، پہلے 7 سال تک غلے کو ذخیرہ کیا،
7 سال میں اپنے باپ کے پاس ایک بندے کو بھجوا نہیں سکتے تھے، جاؤ ذرا جا کر لے آؤ۔ پھر اگلے 7 سال اس کو تقسیم کیا تو اپنے باپ کو خبر نہیں پہنچا سکتے تھے یوسف علیہ السلام، بتائیں؟ ہاں ضرور پہنچا سکتے تھے، پہنچائیے نہیں، اللہ کی مصلحت۔ مگر والد کو اپنی خبر نہ دی، معلوم ہوا حکم کا انتظار تھا۔ کنعان سے بیٹھے ہوئے یعقوب علیہ السلام اپنے فرزندوں کی ایک ایک بات دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طیبہ طاہرہ صدیق کی بیٹی صدیقہ کے حالات سے بے خبر ہے؟ آپ کا یہ خیال ہے؟ یعقوب کو تو ایک ایک چیز کا پتہ ہو علیہ الصلوۃ والسلام، اور نبی علیہ السلام کو کسی کا پتہ نہ ہو؟ نہیں، مگر جو رب ان کو اتنا علم دیتا ہے وہ طاقت ضبط بھی دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں بے مرضی الہی راز فاش کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا کریں گے۔ تو ایک اور رہ گیا، یہ اس کو بھی ختم کرتے ہیں۔ 2 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بس، یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا لیکن یہ ٹاپک ختم ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج کے گھر شہد ملاحظہ فرمایا۔ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا حبیب اللہ، آپ کے دہن پاک سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ تو فرمایا، ہم نے مغافیر نہیں استعمال فرمایا، شہد پیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پر شہد حرام کر لیا کہ اس کے بعد اب میں شہد نہیں پیوں گا۔ اس پر یہ آیت اتری کہ لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ ایسی چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1474۔ ابی داؤد میں حدیث ہے 3714۔ اور حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اپنے دہن مبارک سے نکلنے والی بو کا نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ہے یا نہیں، وہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ وہ بو آ رہی ہے۔ اب اسی آیت میں، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے حبیب یہ حرام فرمانا آپ کی بے خبری نہیں بلکہ ان معترض ازواج کی رضا کے لیے ہے۔ آپ نے ان بیویوں کی رضا کے لیے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اگر یہ خفا ہوتی ہیں تو میں نہیں کھاؤں گا۔ سمجھ آئی؟ تو یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا۔ قرآن کی آیات کا کچھ حصہ پڑھ کر کچھ حصہ چھوڑ دینا یہ ظلم ہے، کچھ حصے سے بنیاد اٹھانا اور کچھ حصے کو چھوڑ دینا یہ زیادتی ہے۔ انک لا تسمع الموتى، آپ بے شک نہیں سنا سکتے مردوں کو، آپ بے شک نہیں سنا سکتے مردوں کو۔ یہ آیت پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ آیت سن لی، اب وہ اگلا ٹکڑا کھایا ہے، انک لا تسمع الموتى اذ ولوا مدبرین، جب وہ پلٹ کر پھر کر چلے جاتے ہیں۔ مردہ کون سا پلٹ کے پھر کے جاتا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ دل کے مردے کی بات ہے کہ اس نے آپ کی بات نہیں سنی اور منہ موڑ کر چلا گیا۔ تو یار اتنا ظلم کرتے ہو، آیت کا ایک ٹکڑا سنایا اور آگے کھا گئے، کیونکہ آگے آپ کا اعتراض پر جواب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں بھی کس لیے قرآن کس کا ہے، رسول کس کا ہے، دین کس کا ہے؟ میں کیوں اپنی مرضی کرتا ہوں دین میں؟ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اللہ نے ایسے پردے ڈالے ہوئے، کون لوگ ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ پنجپیر والے، پنجپیر یہ ادھر سوابی کے پاس ایک علاقہ ہے، اس کا نام پنجپیر ہے۔ ادھر مولانا ایک تھے طیب طاہی، مولانا طاہر، انہوں نے یہ چیز سب سے پہلے نکالی، مردے نہیں سنتے ہو، اس لیے ان کو مماتی کہتے ہیں۔ مماتی کہتے ہیں دیوبندیوں میں، ان کو مماتی کہتے ہیں، بڑے سخت گستاخ ہیں۔ یہ غلام اللہ خان جس پر ہمارے غازی صاحب نے حملہ بھی کیا تھا، یہ انہی لوگوں میں، پنجپیریوں میں تھا۔
اسی گروپ میں تھا، اشاعت تو توحید۔ آج کل وہ بھکروی ایک ہے، اور ایک وہ آتا ہے بندیالوی، نیٹ پر یہ تو 3 لوگ آتے ہیں، خضر حیات بھکروی اور یہ بندیالوی۔ اور یہ ادھر ایک اور ہیں بڑا مشہور، ایک آئی ایس آئی کا تھا میجر عامر، یہ مولوی طاہر صاحب کا بیٹا ہے۔ تو ابھی اس کا بھائی جو ہے وہ ادھر بہت بڑا 12,000 کا مجمع ہوتا ہے، وہ وہاں ان کو کھانا پلانا کدھر سے ہوتا ہے؟ 12,000 لوگوں کو ادھر وہ روزانہ درس ہوتا ہے، اتنے لوگوں کا انتظام کون کر رہا ہے؟ تو یہ لوگ یہ قرآن کریم کی آدھی آیت پڑھتے ہیں اور آدھی کھاتے ہیں، تو یہ ظلم نہیں؟ انہوں نے دین میں اس طرح کے فتنے ڈالے، حدیث کو سائڈ پہ کیا ہے اور قرآن کریم میں اس طرح کی باتیں۔ اچھا، تو نیز اپنے منہ کی بو غیب نہیں محسوس چیز ہے، جس بندے کا بھی صحیح دماغ ٹھیک ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ تو یہ بیوقوف جو الزام لگاتے ہیں نبی علیہ السلام پر، یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کے حواس پہ الزام لگا رہے ہو۔ حس سے معلوم ہوتی ہے نا، بو ناک سے پتہ چلتی ہے، حس ہے نا، اس کا علم کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے۔ ایک ان پڑھ آدمی ہوگا، اس کو بو آئے گی نا کہ نہیں؟ عالم کو آئے گی اور ان پڑھ کو نہیں آئے گی، حس ہے نا۔ تو بیوقوف لوگ ہیں، نبی علیہ السلام کی حس پر اعتراض کرتے ہو، کمال، ظالم لوگ ہیں۔ آخری اعتراض ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب تھا تو خیبر میں زہر آلود گوشت کیوں کھا لیا؟ خیبر جب فتح ہوا تو ایک یہودی بوڑھی عورت نے آپ کی دعوت کی، وہ آپ کے آگے بکری کو پکا کر اس کو رکھا، آپ نے دستی اٹھائی اور منہ میں ڈالی تو ایک دم وہ بکری نے آواز لگائی کہ مجھ میں زہر ہے، مجھے مت کھائیے۔ آپ نے خود بھی چھوڑ دیا اور باقی لوگوں کو بھی منع کیا۔ اس عورت کو پھر پکڑا، اس نے بتا دیا، پھر اس کو سزا ہوئی۔ تو اگر جانتے ہوئے کھایا تو یہ خودکشی کی کوشش تھی، پتہ ہے کہ اگر زہر ہے اور کھا رہے ہیں تو نبی علیہ السلام خودکشی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور نبی علیہ السلام تو معصوم ہے، وہ خودکشی کیوں کرے گا؟ تو یا مانو کہ نبی علیہ السلام کو علم نہیں تھا، یا مانو کہ انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ طرز استدلال یہ بڑا سخت ہے نا، پھنس جاتے ہیں لوگ۔ جواب یہ کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی علم تھا کہ اس میں زہر ہے، یہ بھی خبر تھی کہ یہ زہر ہم پر بحکم الہی اثر نہ کرے گا، اور یہ بھی خبر تھی کہ یہ رب تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس وقت ہم اسے کھا لیں تاکہ وفات کے وقت دوبارہ اس کا اثر زور کرے اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو بئر معونہ کے منافقین دھوکے سے آپ سے 70 صحابہ کرام کو کیوں لے گئے، جنہیں وہاں لے جا کر انہوں نے شہید کیا، اور اس آفت میں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پھنسا دیا؟ اعتراض سنا ہے آپ نے؟ اچھا ہاں، یہ اس پہلے کہ 2-3 جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس زہر آلود بکری کا گوشت تناول فرمایا تھا اس کی وجہ سے ہر سال آپ پر یہ تکلیف ظاہر ہوتی رہتی ہے، سال بعد پھر اس کا جو اثر ہے وہ زور کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یعنی ابو البشر آدم علیہ السلام کی خلقت سے بھی پہلے لکھ دیا گیا تھا کہ یہ تکلیف مجھے پہنچے گی، بس اس کے باعث مجھے جو بھی دکھ پہنچا وہ اسی لکھت کے مطابق، تو میری تقدیر میں تھا، میں کیسے تقدیر سے مخالفت کروں؟ مشکات المصابیح میں یہ روایت موجود ہے، باب الایمان بالقدر فصل الثالث اور صفحہ نمبر 25۔ طبقات ابن سعد میں لکھتے ہیں، مجھے ایک بار حلفیہ کہنے سے 9 بار حلفیہ یہ بیان کرنا زیادہ محبوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہیں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بھی بنایا اور مرتبہ شہادت پر فائز بھی فرمایا۔ یہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عمر۔ پھر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے ساتھ ساتھ شہید بھی ہیں۔ اس کے پیچھے ایک اور راز بھی ہے، یہ لوگ تو اس کو زہر کی طرف لے کر گئے۔ خواجہ صاحب جب فوت ہوئے تو آپ کے ماتھے پر بزرگوں نے لکھا ہوا دیکھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا وہ حبیب ہے جو اللہ کی محبت میں شہید ہوا ہے۔ تو محبت کا بھی شہید ہوتا ہے جو محبت میں مارا جاتا ہے۔ اچھا جی، تو وہ بئر معونہ والا واقعہ، اس کا جواب سن لیجئے، بس یہ آخری ہے کہ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر تھی کہ بئر معونہ والے منافقین ہیں، یہ خبر بھی تھی کہ یہ لوگ ان 70 صحابہ کو شہید کر دیں گے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی خبر تھی کہ یہ مرضی الہی ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ جا کر شہید ہوں۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام کو اچھی طرح پتا تھا کہ میں شہید ہوں گا، کیونکہ بچپن میں ان کے والد نے بتایا تھا ان کو کہاں کون کون شہید ہوگا، اللہ کی مرضی کے لیے گئے ہیں۔ تو یہ اللہ کی مرضی تھی کہ ان 70 کی شہادت کا وقت آ گیا۔ یہ بھی جانتے تھے کہ رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا بندے کی شان ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام تو مرضی الہی پا کر فرزند پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے، تو کیا یہ بے گناہ پر ظلم نہیں؟ جب اللہ کی مرضی ہو تو پھر ثواب اور گناہ نہیں ہوتا۔ وہ اس گناہ کس نے بنایا ہے، ثواب کس نے بنایا ہے، مخلوق کس کی ہے؟ تعلق میرا اس کے ساتھ تو بعد میں ہے، پہلے تو میں اس کا اور وہ اس کا، اور جو کچھ جہان میں ہے وہ اس کا۔ وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو تو ایسا ہی ہوگا۔ خضر علیہ السلام نے لڑکے کو قتل کیا، ظلم نہیں کیا؟ چھوٹے بچے کو نہیں، اللہ کی مرضی تھی کہ وہ یہ کریں، انہوں نے کیا، بلکہ رضا مولا پر رضا تھی۔ اب اعتراض ہماری طرف سے جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کو تو علم نہیں تھا کہ انہوں نے بکری کا گوشت کھایا ہے، تو جواب کیا ہے؟ بتاؤ، رب تعالیٰ کو تو خبر تھی نا کہ گوشت میں زہر ہے۔ اسی طرح بئر معونہ والے جو ہیں، اللہ کو خبر نہیں تھی کہ یہ جائیں گے اور شہید ہو جائیں گے، تو اللہ نے وحی سے کیوں نہیں بتایا کہ ان کو نہ جانے دو؟ غیب کے معاملات کو ظاہر پر معمول نہیں کیا جا سکتا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دونوں یہ نا اس لیے بھی ضروری تھا